بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کا یادگار تاریخی سفر۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کیے اور مجبور ہو کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام برگ الغامات میں پہنچے تو قارہ کی سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مکہ والوں نے جلا وطن کر دیا ہے، کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، ابو بکر تم جیسا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلسوں کی امداد کرتے ہو، مصیبت زدوں کے کام آتے ہو، مسافروں کی مہمانداری کرتے ہو، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر واپس لے چلوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے اور ابن الدغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی نہ ستائے۔ کافروں نے کہا، ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کہیں گے، مگر ان سے یہ کہہ دو کہ وہ خاموشی کے ساتھ عبادت کر لیا کریں۔ کچھ دن تک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر عمل کیا، مگر پھر ان کی آزاد طبیعت اعلان حق پر اس پابندی کو گوارا نہ کر سکی، چنانچہ انہوں نے کلم کلا تبلیغ کے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب ابن الدغنہ نے شکایت کی تو صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارے پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے اسلام کی روشنی قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس روشنی کو بجھانے کا پکا ارادہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوندی ارشاد کے مطابق مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں آپ نے اپنے رفیق و غمگسار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسی دن کی تمنا میں پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اس تاریخی سفر کا تمام انتظام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا پٹکا کمر سے کھول کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے توشدان باندھا اور ذوالنطیقین کا خطاب حاصل کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے حالات کی اطلاع پہنچانے پر مقرر ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن بحیرہ کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ وہ بکریاں لے کر غار سور میں چلے آیا کریں اور تازہ دودھ پلایا کریں۔ ان انتظامات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 عزیز ترین اور قدیم ترین رفیقوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر اور دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے اندھیری رات میں چپکے سے باہر نکلے اور غار سور پر جا کر پہلی منزل کی۔ جب کافروں کا معلوم ہوا کہ ان کی سازش ناکام رہی ہے تو جھنجھلا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے عین غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرانے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کافر نیچے کی طرف نظر ڈالے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو نہ صحیح اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی ہے جب اسے کافروں نے اس کے رفیق کے ساتھ نکال دیا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور تاریخی اسلام میں فتح، صداقت اور غلبہ حق کے باب کا آغاز ہوا۔